أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم قسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم
أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون کل ہم نے جو ترجمہ پڑھا تھا اس میں آخر پر ہم نے بنی اسرائیل کا وہ واقعہ شروع کیا تھا جس میں موسیٰ علیہ السلام نے ان کو گائے ذبح کرنے کا کہا تھا اور پھر انہوں نے اس کے اوپر سوال پہ سوال کر کے اپنی پابندیاں بڑھائیں اور بالآخر
وہ اس کو کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو آج ہم نے اس سے اگلا رکوع شروع کیا اور گائے کا تفصیلی واقعہ پینڈنگ کر دیا تھا، کیونکہ اس کا تعلق آج کے رکوع کے ساتھ ہے۔ ترجمے کی طرف توجہ فرمائیے۔ جو آیات میں پہلے آپ کے سامنے تلاوت کرتی ہوں، واپس پھر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اور مختصر اس کا جو احوال اور اس کا پس منظر ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ آج کا ترجمہ شروع ہو رہا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور اے بنی اسرائیل جب تم نے قتل کر دیا تھا نفساً ایک جان یا ایک شخص کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر تم اس میں ایک دوسرے پر تہمت لگانے لگے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ، اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا، مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جو کچھ تم چھپا رہے تھے۔ توجہ ہے؟ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، فَقُلْنَا، پھر ہم نے فرمایا کہ اضربوہ، اس قتل ہونے والے کو مارو، بِبَعْضِهَا، اس ذبح کی ہوئی گائے کا ایک حصہ، کذالک یحیی اللہ، اسی طرح زندہ کرے گا اللہ الموتى، مردوں کو، ویریکم آیاتہ، اور وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل حاصل کرو۔ جی، تو اصل میں یہ بات تھی جس کی وجہ سے گائے ذبح کرنے کا واقعہ پیش آیا۔ ہوا اس طرح، بنی اسرائیل میں ایک قبیلے میں ایک بندہ قتل ہو گیا، اور وہ ایک مالدار آدمی تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ چچا اور بھتیجے کا جھگڑا تھا، بعض میں ہے کہ وہ دونوں کزن تھے، اور جو قتل کیا گیا وہ بڑا مالدار تھا، اور جس نے قتل کیا اس وجہ سے کیا کہ میں اس کو قتل کر کے غائب کر دوں گا اور پھر اس کی جائیداد کا مالک بن جاؤں گا۔ یہ جھگڑے آج تک چلتے آ رہے ہیں۔ اب اس نے وہی کیا جو قاتل کرتے ہیں، قتل کیا، قتل کر کے اسے کئی دوسرے علاقے میں پھینک آیا اور آ کے خود ہی مقدمہ کر دیا کہ میرے فلاں عزیز کو کسی نے قتل کر دیا۔ معمہ بن گیا، تلاش کر کر کے لوگ تھک گئے، مگر اس کا پتہ نہ چلتا کہ قاتل کون ہے۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ آپ ہمیں اس واقعے کے بارے میں کچھ رہنمائی کریں۔ آپ نے ان لوگوں کو کہا کہ اس کا پتہ چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ اب لوگوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں قاتل کا پتہ بتائیں، آپ کہتے ہیں گائے ذبح کریں، یہ تو مذاق ہو گیا۔ یہ کل پڑھا تھا نا آپ نے، انہوں نے کہا کہ کوئی نبی مذاق نہیں کرتا، اور اگر میں مذاق کروں تو میں جاہلوں میں ہوں، تو میں پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہل ہوں۔ اب وہ اس بات کو مذاق سمجھنے لگے، اور اس مذاق کی وجہ سے وہ کبھی کہتے ہیں کہ اللہ سے پوچھیں گائے کی عمر کیا ہے، کبھی کہتے ہیں رنگ کیا ہے، کبھی کہتے ہیں اس کی اور نشانیاں کیا ہیں، اور یہ سب کہتے کہتے جب ان کے پاس کوئی آگے عذر نہ رہا تو کہنے لگے کہ انشاءاللہ لمہتدون، اب ہمیں پتہ چل جائے گا، ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ ساری نشانیاں اس گائے کی اللہ کے حکم کے مطابق ان کو بتا دی۔ اب ان لوگوں کے ارد گرد کسی علاقے میں اس طرح کی ایک ہی گائے تھی، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پتہ چل گیا کہ ان ساری صفات کی حامل گائے کہیں ہے، تو پتہ چلا کہ ایک ہی جگہ پہ ایسی گائے ہے۔ اب اس گائے کا قصہ کیا ہے؟ اس گائے کا قصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بڑا نیک صالح آدمی تھا،
جب وہ فوت ہونے لگا تو نہ اس کے پاس کوئی جائیداد تھی نہ پراپرٹی، چھوٹا سا ایک بچہ تھا، اس کی بیوہ تھی، اور اس کے پاس گائے کا بچہ، گائے کی ایک بچی ایک چھوٹی سی تھی بس۔ اس نیک صالح بندے نے اللہ کی ذات پہ اتنا بھروسہ توکل کیا، اس کا اتنا ایمان مضبوط تھا کہ وہ اس بچی کو لے کے جنگل میں گیا، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہا، مولا میرے چھوٹے بچے کے لیے، اس کے مستقبل کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ ایک چھوٹی سی بچی ہے، میں اس جنگل میں تیرے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ یہ ہوتا ہے ایمان والوں کا ایمان، اور جن کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے رب کبھی ضائع نہیں کرتا۔ کہا یا اللہ یہ بچی تیرے سپرد ہے، اس کی تو حفاظت کر، تو اسے پال، اور میرے بچے کے مستقبل کے لیے اس کو تیار کر، اپنی حفاظت میں رکھ۔ اس نے وہ بچیاں چھوڑی جنگل میں، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ اس بچیا کو، گائے کے بچے کو جنگل میں پال رہا ہے۔ اب جنگل میں کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ جنگل میں شیر ہوتے ہیں، جنگل میں بھیڑیے ہوتے ہیں، چیتے ہوتے ہیں، سانپ ہوتے ہیں، بچھو ہوتے ہیں، نہ کوئی اسے رکھنے والا، نہ سنبھالنے والا، نہ کوئی جھونپڑی، نہ گھر۔ اللہ نے اس بندے کے ایمان کی مضبوطی کی لاج رکھی، اور اس جنگل میں وہ بچہ گائے کا پلتا رہا، پلتا رہا، پلتا رہا، پوری بڑی گائے بن گئی، جوان ہو گئی، محفوظ رہی۔ ادھر بچہ بڑا ہو گیا، ماں نے ایک دن بچے کو بٹھایا، بچہ بڑا فرما بردار نیک ماں کی پرورش میں پلا، تو اس نے پاس بٹھایا اور سارا واقعہ بچے کو سمجھا دیا کہ تو چھوٹا تھا، تیرا باپ تیرے لیے یہ انتظام کر کے گیا ہے، لہٰذا اب تو جنگل میں جا اور اس گائے کو تلاش کر کے لے آ۔ اب ماں کبھی چارہ لے کے تو جنگل کے پیچھے نہیں جاتی تھی، اسے کیا پتا تھا۔ اب دیکھیے کہ جب ماں اور باپ دونوں تقوی کے اس مقام پہ ہوں تو اولاد پھر کیسی نیک پیدا ہوتی ہے۔ اب اس ماں کو بھی کامل یقین ہے کہ جس چیز کو میرا رب، میرا شوہر رب کے سپرد کر کے گیا ہے وہ یقیناً موجود ہے۔ ماں نے کہا جاؤ جنگل میں جا کے اس گائے کو تلاش کر کے لے آؤ۔ لڑکا جنگل میں گیا، آگے پیچھے ڈھونڈا، دیکھا گائے مل گئی۔ گائے ملی، جو علامتیں ماں نے بتائی تھی وہ دیکھی تو وہ ساری گائے کے اندر موجود تھی، یقین ہو گیا کہ یہ میری ہی امانت ہے۔ اب اس نے وہی اللہ کا نام دے کر، اللہ کی قسم دے کر اس گائے کو جب آواز دی تو گائے اس لڑکے کے پاس آ گئی۔ اس کو کہانی نہیں سمجھنا، یہ اللہ کے بندوں کا سچا واقعہ ہے، اور یہ قرآن بیان کر رہا ہے، یہ کسی ناول یا ڈائجسٹ میں نہیں لکھا ہوا۔ گائے قریب آ گئی، نوجوان نے گائے کو پکڑا، گھر لے آیا ماں کے پاس۔ ماں نے کہا کہ اس گائے کو بازار لے جاؤ اور 3 دینار میں اس کو بیچ دو تاکہ تمہاری زندگی کے معاملات آگے چلیں۔ 3 دینار، دینار یہ سونے کا سکہ ہوتا ہے۔ اس وقت اچھی اور بہترین گایوں کی قیمت مارکیٹ میں 3 دینار تھی۔ سو ماں نے اس کے مطابق بیٹے سے کہا کہ جا کے اس کو بیچو، لیکن شرط یہ ہے کہ جب اس کی قیمت لگ جائے تو پھر واپس آ کے مجھ سے اجازت لینی ہے۔ یہ مائیں فرما برداری سکھاتی ہیں اولاد کو۔ اب یہ دیکھیے کہ جو اولاد اتنی فرما بردار اپنے ماں باپ کی ہو جاتی ہے، اللہ اس کو آگے عطا کیا کیا کرتا ہے وہ آگے آگے آپ سنتے جائیں گے۔ جاگ کے بات سنیں، جاگ کے سننے والی بات ہے، سو کے نہیں۔ جن لوگوں کے ہاتھ میں قرآن شریف نہیں ہے، اس کا یہی نقصان ہے کہ انہیں فکر نہیں ہے کہ وہ ہاتھ سے گر جائے گا، اس لیے سونے کی کوشش میں ہے۔ مجھے معلوم ہے یہ نیند کا ٹائم ہے، مگر قربانی بھی تو یہی ہے نا،
نیند قربان کرنے بھی تو اجر و ثواب ہے، اس لیے اسے قربان کرنے کی کوشش کریں۔ تو سامعات محتشم، بیٹا لے گیا بازار، اور وہاں پہ کیا ہوا کہ بازار میں ایک شخص آیا، اس نے گائے کی قیمت 6 دینار لگا دی۔ گائے تو بڑی کمال کی ہے، بڑی خوبصورت ہے، اس کی قیمت 3 دینار نہیں، میں 6 دینار اس کی قیمت دیتا ہوں، مگر میری ایک شرط ہے۔ آگے اس نے بھی شرط لگا دی، اس نے کہا میری یہ شرط ہے، یہ اپنی اولادوں کو سکھائیں۔ اس نے کہا یہ میری شرط یہ ہے کہ اب دوبارہ تم ماں کے پاس اجازت لینے نہیں جاؤ، 6 دینار میں دوں گا، ماں کے پاس اجازت لینے نہیں جاؤ۔ اب یہاں ہمارے بیٹوں میں سے کسی کا بیٹا ہوتا، کہا کہ امی کی پتہ کال بیٹھی ہے، یہ مارکیٹ میں اتنا اچھا ریٹ لگ رہا ہے تو میرے لیے تو یہ گولڈن چانس ہے، سونے کے 3 دینار کے بجائے 6 مل رہے ہیں، تو اب میں اتنی دور واپس جاؤں ماں سے پوچھنے، میرا دماغ خراب ہے؟ ماں بھی تو خوش ہوگی کہ مجھے نفع ملا ہے۔ نہیں، فرما برداری یہی تو نہیں ہے۔ فرما برداری یہ تھی کہ شرط لگانے والے نے 6 کی شرط لگائی، نوجوان نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، مجھے 6 دینار منظور نہیں ہے، میں ماں کی اجازت کے بغیر کبھی سودا فائنل نہیں کروں گا۔ واپس آیا، آ کے ماں سے سارا قصہ کہہ دیا۔ تو اب ماں نے کیا کیا، 6 دینار منظور کرنے کی اجازت دے دی، مگر بیچنے کے لیے پھر یہ کہا کہ 6 دینار قبول تو کر لو، مگر بیچنے کے لیے دوبارہ آ کے مجھ سے اجازت لے لی۔ جوان بازار گیا، پھر گیا، اب اس مرتبہ فرشتے نے 12 دینار اس کی قیمت لگا دی۔ کہا میری شرط پھر وہی ہے کہ 12 دینار دوں گا، مگر ماں سے اب دوبارہ اجازت لینے نہیں جانا۔ جوان پھر نہیں مانا، اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ پھر واپس آیا، پھر ماں کو جب اطلاع دی نا، تو ماں بھی تو وہ ماں تھی جس نے اس بچے کی پرورش کی تھی اور جس کا شوہر کس توکل کا اظہار کر کے دنیا سے گیا تھا۔ اب ماں نے کچھ سوچنا شروع کیا۔ ماں صاحب بصیرت تھی، اللہ نے دل سے پردے اٹھائے اور سمجھا دیا۔ ماں سمجھ گئی کہ یہ جو خریدنے والا ہے نا، یہ کوئی بندہ نہیں ہے، یہ کوئی بندہ نہیں ہے، یہ کوئی اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہے جو بندے کی آزمائش کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ تو بیٹے سے کہا اب تم جاؤ، اب دوبارہ اگر وہ فرشتہ آ کے تمہیں کوئی آفر کرے نا، تو آپ اس سے کہنا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اب ہم یہ گائے بیچ دیں ابھی کہ نہ بیچیں۔ ماں کو سمجھ آ گئی کہ یہاں ابھی بیچنے کی بات نہیں ہے، یہاں بھی آزمائشیں ہو رہی ہیں، لہٰذا تم جا کے اب اس سے پوچھنا، اس فرشتے سے، کہ ہم اب گائے بیچیں کہ نہ بیچیں۔ لڑکے نے یہی جا کے فرشتے سے کہہ دیا، تو فرشتے نے جواب دیا کہ نہیں، ابھی گائے مت بیچو، ابھی گائے کو گھر لے جاؤ۔ کچھ ٹائم گزرے گا کہ بنی اسرائیل کے لوگ تمہارے گھر اس گائے کو تلاش کرتے ہوئے آئیں گے، تو پھر تم پتہ کیا کرنا، پھر تم ان سے قیمت مانگنا۔ بولا کیا مانگوں؟ کہنا قیمت یہ مانگنا کہ تم اس گائے کو ذبح کرو، ذبح کر کے اس کا چمڑا اتارو، تو جس طرح اس چمڑے کے اندر اس کا گوشت بھرا ہوا تھا نا، اتنا سونا اس کھال کے اندر بھرو اور وہ اس کی قیمت ہو۔ نوجوان نے آ کے ماں کو یہ بتا دیا، گائے گھر رکھی، ادھر سے وہ واقعہ پیش آ گیا، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ وَلَا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا، اللہ کہہ رہا ہے گائے ذبح کرو، اب ان کو سمجھ آئی
اب ان ساری نشانیوں والی گائے تلاش کرتے کرتے وہ اس خاتون کے گھر آ گئے، بات طے پا گئی، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم یہ قیمت دینے کو تیار ہیں، ہمارا تو بہت بڑا مسئلہ حل ہونے۔ لیکن اب نوجوان نے کیا کیا، نوجوان نے کہا کہ مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت چاہیے کہ تم اپنا وعدہ، چونکہ گائے تو ذبح کر کے دینی تھی نا قیمت، تو وہ گائے ذبح کر کے مکر جاتے۔ پھر وہ نوجوان کیا کرتا، اس نے کہا کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت چاہیے کہ ان کی ضمانت ہوگی تو میں گائے تمہارے سپرد کروں گا اور گائے ذبح کر کے تم مجھے اتنی قیمت ادا کرو۔ اس طرح سے وہ گائے بکی، اور اللہ کریم نے اس نوجوان کی فرما برداری کی وجہ سے، ماں کے ساتھ اخلاص کی وجہ سے اور اس کی اطاعت گزاری کی وجہ سے اس دنیا میں اللہ نے اس بچے کو کتنا بڑا انعام عطا کیا، جس سے کتنی باتیں ظاہر ہوئی اس ایک بات سے کہ اللہ کے نبی جو فرما دیں اس پہ حیل و حجت کرنا امت کا کام نہیں۔ جب آپ حیل و حجت کریں گے تو پابندیاں بڑھ جائیں گی۔ جب پہلی مرتبہ کہا تھا نا موسیٰ علیہ السلام نے، بنی اسرائیل کوئی سی بھی جا کے گائے پکڑتے، ذبح کر دیتے، بات ختم ہو جاتی، وہ سوال کرتے گئے، پابندیاں بڑھتی گئیں، پھر بینیفٹ کس کو جا کے ملا؟ ٹھیک ہے، تو آسانی ہے اس بات میں ہے کہ جب اللہ کا کوئی نیک بندہ یا اللہ کا نبی یا اللہ کا ولی اپنی چشم بصیرت سے آپ کو کوئی بات کہتا ہے جو شریعت کے خلاف نہ ہو اور آپ کو اس پہ اعتماد ہو کہ وہ اللہ کا واقعی نیک بندہ ہے، تو آپ اس کو زیادہ سوالات کر کے پیچیدہ نہ کریں، یہ ادب ہے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ جب آپ کسی کام کے ساتھ انشاءاللہ کہنے کی عادت ڈال دیتے ہیں تو اللہ کریم اس کام میں آسانی، برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں ہر کام کرتے ہوئے کرنے سے پہلے یہ کہنا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم آئیں گے، انشاءاللہ ہم کریں گے، انشاءاللہ ہم ملیں گے۔ جب یہ جملہ شامل ہو جاتا ہے تو اس کی برکت سے آپ کا وہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات کیا اس سے حاصل ہوئی کہ جو بندہ اپنے خاندان کو، اپنے پیچھے والوں کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ اس بندے کی امانتوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اور سب سے بڑی بات جو اس سے حاصل ہوئی، ایک تو یہ کہ ماں باپ کی فرما برداری اللہ کو بے انتہا پسند ہے، اور جو لوگ ماں باپ کے خدمتگار اور اطاعت گزار ہو جاتے ہیں اللہ پاک دونوں جہانوں میں انہیں مالا مال فرماتا ہے۔ اب کرنا کیا تھا؟ اب کرنا یہ تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ گائے ذبح کر کے اس کے گوشت کا کوئی ٹکڑا لینا ہے اور وہ جا کے اس میت کے اوپر لگانا ہے۔ اب اس کی تفصیل یوں ہے کہ انہوں نے گائے کی زبان لی اور گائے کی زبان اس کی زبان کے ساتھ لگائی جو قتل ہوا تھا۔ یہ لگانے کی دیر تھی کہ مقتول زندہ ہو گیا۔ جو مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا تھا کہ قاتل کون ہے، مقتول زندہ ہوا، اور زندہ ہوتے ہوئے اس نے سب سے پہلے اسی بندے کا نام لیا جس نے خود مقدمہ کیا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ مقدمہ کرنے والے اسی میرے عزیز نے مجھے قتل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مسئلہ اس عجیب و غریب طریقے سے حل کیا، اور اس کے پیچھے سبق کیا دیا کہ اے وہ قوم جو اس بات میں شک رکھتی ہو کہ میں مرے ہوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، دیکھ لو میں کیسے زندہ کر سکتا۔ تمہیں عقل سکھانے کے لیے تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہوں۔ جی اللہ فرما رہا ہے کہ اتنا کچھ دیکھ لینے کے بعد ثم قست، پھر سخت ہو گئے، قلوبکم تمہارے دل، من بعد ذالک اس کے بعد، فہیہ کالحجارۃ کیسے سخت کہ وہ پتھروں کی طرح ہیں، او اشد قسوہ یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ اور پتھروں میں تو کچھ ایسے ہیں لما یتفجر کہ بہہ نکلتی ہیں جن سے، منہ جن سے، الانہار ندیاں یا نہریں۔ یہ ہم نے کل بھی پڑھا تھا نا کہ پتھر کی فطرت ہے
کہ اللہ اس کے اندر سے چشمے جاری کرتا ہے جیسے ہم پہاڑوں سے دیکھتے ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے. پہلے کہا کہ پتھروں جیسے، پھر کہا کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت، کہ پتھر تو پھر بھی ان قسموں کے ہیں کہ کچھ پتھر وہ ہیں جن کے اندر سے ندیاں جاری ہو جاتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا، اور پتھروں میں کچھ وہ ہیں لما جو یشققو پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان پھٹے ہوئے پتھروں میں سے پانی نکل پڑتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا، اور پتھروں میں سے کچھ وہ ہیں لما یہبطو جو گر پڑتے ہیں من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے. یعنی پتھروں کے اندر بھی ایسے پتھر ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ ہرگز بے خبر یا غافل نہیں تمہارے اعمال سے. یہ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ یا تو وہ یہودی جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھے، یہ بات ان سے فرمائی گئی کہ اپنے آباء و اجداد کے اتنے عبرت انگیز واقعات سن کر بھی آج تمہارے دل اتنے سخت ہیں کہ تم ہدایت کی طرف نہیں آتے. یا پھر اس سے مراد وہی بنی اسرائیل ہیں جن کے ساتھ یہ واقعات پیش آئے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اور ان کو یہ کہا گیا کہ اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی تم ہدایت کی طرف آنے والے نہیں. جی اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ آفتطمعون، یہاں مسلمانوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے. آفتطمعون، کیا تمہیں یہ طمع ہے اے مسلمانوں، ان یؤمنوا، کہ وہ یقین لائیں گے، لکم تمہارا، وقد کان فریق، اور ان میں ایک گروہ تو، وقد کان فریق منہم، اور ایک گروہ تو ان میں وہ تھا، یسمعون، کہ وہ سنتے تھے کلام اللہ، اللہ کا کلام، ثم پھر یحرفونہ، وہ بدل دیتے تھے، اس کو تحریف کر دیتے تھے، من بعد ما عقلوہ، اس کو سمجھنے کے، وہم یعلمون، اور وہ سب جانتے تھے، یعنی جان بوجھ کر ایسا کرتے تھے. یہ بات اللہ نے کیوں فرمائی؟ جو مدینہ کے صحابہ تھے نا، انصار صحابہ، ان کے اندر یہ بڑی حرص تھی کہ کاش یہودی ایمان لے آئیں اور یہ اسلام قبول کر لیں، کیونکہ وہ ان کے پڑوسی تھے، اکٹھے رہتے تھے. تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر پڑوسیوں میں بد مذہب لوگ ہوں تو زندگی کتنی مشکل ہو جاتی ہے، اور اگر وہ نیک ہو جائیں، اچھا اور صحیح مذہب قبول کر لیں اور سارے ہم مذہب ہو جائیں تو کتنی آسانی پیدا ہو جاتی ہے. اس وجہ سے جو مدینہ کے صحابہ تھے ان کو یہ حرص تھی کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں اور اس راستے پہ آ جائیں. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب کر کے یہ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کے پیچھے والے بھی یہ کچھ کرتے تھے کہ ہر چیز کو جاننے کے باوجود میرے کلام تک کو بدل کے رکھ دیتے تھے، تو ان سے یہ توقع نہیں ہو سکتی. اور یہ کون لوگ تھے؟ یہ پچھلی کتابوں کے عالم تھے. تو یہاں اللہ پاک یہ سمجھا رہا ہے بات کہ عوام بگڑ جائے نا، عوام گمراہ ہو جائے تو تباہی تو ہوتی ہے، نقصان تو ہوتا ہے، لیکن جس قوم کے عالم بگڑ جائیں، جس قوم کے عالم پہ عمل ہو جائے، جس قوم کے عالم اپنے مذہب تبدیل کر کے گمراہی کا راستہ اختیار کریں، وہاں ایسی تباہی آتی ہے کہ وہاں پہ صبرنا ممکن نہیں رہتا. تو یہ سارے یہودی کون تھے؟ یہ عالم تھے، کتابیں ان کے قبضے میں تھی، یہ اپنی مرضی سے اپنی توریت کے اندر باتیں بدل بدل کے جا کے لکھ کے پھر لا کے لوگوں کو سناتے تھے. اب اس کا علاج کیا تھا؟ تو پتہ چلا کہ جب کبھی علماء دین، مفتیان کرام، خطباء اسلام، جب کبھی ان کے اندر برائی آتی ہے اور یہ بد عمل ہوتے ہیں تو پھر سمجھو کہ پھر عوام کو کوئی اصلاح کی طرف نہیں لا سکتا. اور اسی اعتبار سے عوام کی نسبت علماء کے اوپر عذاب اور اللہ کا غضب بھی زیادہ نازل ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ ان پہ بھروسہ کرتے ہیں، لوگ ان کو اپنا رہنما مانتے ہیں، لوگ ان کو اپنا ہادی مانتے ہیں،
لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں، یہ قرآن سکھانے والے لوگ ہیں، جو یہ کریں گے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ رول ماڈل ہوگا۔ تو جب علماء ہی بہک جائیں اور وہ غداری دین کے ساتھ کریں گے تو پھر اصلاح کرنے والا کون رہے گا؟ کہ دین کا کتنا بڑا نقصان ہوگا، آپ اسے سمجھیے۔ اور اس چیز کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اور جو اہل اللہ ہیں وہ کیا فرماتے ہیں کہ اے علماء کے گروہ، تمہارے لیے یہ لازم ہے کہ تم کسی مستحب کام کو بھی نہ چھوڑو۔ یہ جتنی معلمات اور مستقبل کی معلمات جو موجودہ طالبات ہیں، یہ ساری سنیے کہ یہ پیرا سارا آپ کے لیے ہے۔ جو عالم دین ہوتا ہے نا، اس کا مقام یہ نہیں ہوتا کہ وہ صرف فرض یا واجب کو کرے، نہیں، اس کا مقام یہ ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے مستحب عمل جو ہے نا، مستحب عمل جس پہ شریعت نے آپ کو پکڑنا ہی نہیں ہے، آپ اس کے بھی پابند لوگوں کو نظر آئیں، آپ وہ بھی کریں۔ کیوں؟ لوگوں نے آپ سے گنجائش لے لی ہے۔ جب کسی نے آپ کو دیکھا نا کہ آپ نے مستحب کام نہیں کیا اور آپ کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تو لوگ کیا کریں گے؟ پھر لوگ مکروہ کام کرنا شروع کر دیں گے، ان کے لیے راستہ نکل آئے گا۔ اور مکروہ کام کون سے؟ جو اللہ کے ہاں ناپسند ہے، آپ کر تو سکتے ہیں لیکن اللہ کی ناپسندیدگی ہے اس کے اندر۔ اور اگر تم نے مکروہ کاموں کو کوئی ویلیو نہ دی اور مکروہ کو کرتے چلے گئے تو پھر لوگ کیا کریں گے؟ پھر لوگ سرے عام حرام کام کریں گے۔ اگر علماء مکروہ کام کرنے لگ گئے تو جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں وہ حرام میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور اگر تم حرام میں پڑ گئے، اگر علماء حرام کام میں پڑ گئے، آج تلاش کریں، اپنے دائیں بائیں دیکھیں، عورتوں میں بھی دیکھیں، مردوں میں بھی دیکھیں، جو مفتی بھی کہلائیں گے، خطیب بھی بنیں گے، نمازیں بھی پڑھائیں گے، خواتین ہیں تو وہ واعظ و نصیحت بھی کریں گی، آپ کو دین کا پرچار بھی کرتی نظر آئیں گی، لیکن بہت سارے اس علم کے حامل لوگ جو ہیں وہ آپ کو کھلے عام بے عمل نظر آئیں گے۔ جب کسی کا صحیح چہرہ دیکھنا ہے تو اس کو یا فوتگی پہ دیکھو یا شادی پہ دیکھو۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ کسی بھی ایمان والے کے اخلاق کا اس وقت تک اندازہ نہ کرو جب تک اس کے ساتھ سفر نہ کر لو۔ تمہیں اصل اس کے مزاج اور اخلاق کا تب پتہ چلے گا جب تم نے سفر میں کچھ ٹائم اس کے ساتھ گزارا ہوگا، تو تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ سفر میں نبی علیہ السلام کی سنتوں پر کتنا عمل کرتا ہے اور تمہارے ساتھ کتنا خندہ روی سے پیش آتا ہے، اور سفر کی صعوبتوں کو برداشت کر کے بھی تمہارا خیال کتنا رکھتا ہے، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ کسی کا اخلاق کیسا ہے۔ اسی طرح آپ نے اگر کسی کا صحیح رخ اور صحیح حلیہ دیکھنا ہے نا، اور صحیح کردار دیکھنا ہے، یا اس کو شادی پہ دیکھو یا اس کو فوتگی پہ دیکھو۔ اگر تو اس وقت وہ سر پہ آسمان نہیں نہ اٹھا لیتا اور رب کے ساتھ گلے شکوے کر کے، واویلے کر کے، بین کر کے، چیخ پکار کر کے وہ بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتا، اس وقت بھی اللہ کا دیا ہوا سارا سینے میں سما کے شکر ادا کرتا ہے، تو سمجھ لو کہ دین اس کے اندر بھی ہے۔ اور شادی بیاہ کے موقع پر بھی وہ سنت کے خلاف اگر آپ کو نظر نہیں نہ آتا، نہ کھانے میں، نہ پینے میں، نہ بولنے میں، نہ لباس میں، تو سمجھ لو کہ دین اس کے اندر ہے۔ اور پھر اپنی نجی زندگیوں میں دیکھیں، علماء کے لیے یہ پابندیاں ہیں کہ وہ کسی جگہ پہ بھی عوام کے سامنے ایسے نظر نہ آئیں کہ عوام کو ایسی چھوٹ ملے کہ وہ دیکھ کر دین سے متنفر ہو جائے۔ آج آپ کو دین کا پرچار کرنے والے لوگ نماز قضا کرتے بھی نظر آئیں گے، بے پردہ بھی نظر آئیں گے، بے عمل بھی نظر آئیں گے، شادیوں بیاہوں پہ ایسے حلیے نظر آئیں گے کہ آپ اور ان کے حلیوں میں فرق نہیں رہ جائے گا۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے لوگ بیٹھ کے یہی کہیں گے کہ فلاں فلاں کو دیکھ لو، وہ بھی تو یہی کر رہے ہیں، ہم کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ بولیے، یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ نہیں؟ تو یہی وجہ ہے کہ اسلام نے پابندی لگائی کہ اگر تم عالم بن کر یہ عہدہ لے رہے ہو تو پھر تمہارے لیے یہ پابندیاں بھی ہیں، پھر یہ قربانی بھی دینی ہو کہ تمہیں اپنا نہیں، پھر آگے بیٹھنے والوں کا خیال رکھنا ہوگا کہ میں نے ان کو سیدھا کیسے رکھنا ہے،
پھر صرف تمہاری زندگی نہیں، تمہاری زندگی سے امپورٹنٹ ان سب کی زندگی ہے جو تمہارے سامنے بیٹھتے ہیں۔ فرمایا گیا فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اے مصطفیٰ کی امت کے علماء، لوگ تمہیں چرواہا سمجھتے ہیں اور تم ان کے سامنے بھیڑیے بن کے نہ آؤ۔ جملہ سمجھیں، چرواہا کون ہوتا ہے؟ جو بکریوں کی حفاظت کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ امت مصطفیٰ تمہیں چرواہا سمجھتی ہے کہ تم ان کی حفاظت کرنے والے ہو، اور جب تم بھیڑیے بن کے انہیں کھانا شروع کر دو گے تو حفاظت کون کرے گا؟ یہ باتیں ہمیں قرآن سمجھا رہا ہے، اور ان آیات کے اندر سے ہمیں اپنے لیے جو سبق لینا ہے وہ یہ ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ مسلمانوں سے ملیں، قالوا تو انہیں کہیں آمنا، ہم ایمان لائے، کہیں یا کہتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اگر ترجمے میں جملے میں فرق آئے تو وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب وہ اکیلے ہوں اپنے ایک دوسرے کے پاس، بعضهم إلى بعض کا مطلب ہے آپس میں ایک دوسرے کے پاس، قالوا تو وہ کہیں یا کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُمْ کہ کیا تم بیان کیے دیتے ہو ان سے، یعنی مسلمانوں سے، بما وہ کچھ فتح اللہ جو کھول دیا اللہ نے، علیکم تم پر۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ چیز ہے جو یہودیوں کی کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں ہیں، تو یہودی جا کے ان کے مسلمانوں کے درمیان میں بیٹھ کے وہ باتیں بیان کر دیتے، تو جو ان کے سردار ہوتے وہ ان پر ڈانٹتے کہ یہ تو راز کی باتیں ہیں ہماری کتاب کے اندر، تو تم جا کے مسلمانوں سے یہ بیان کر دیتے ہو کہ کل کو تمہارے ساتھ یہ ہو کہ لیحاجوکم، کہ تمہاری ان باتوں کو مسلمان حجت بنا دیں، عند ربکم، اپنے رب کے حضور کل قیامت میں جا کے وہ تمہارے خلاف گواہی دے دیں۔ افلا تعقلون، تو تمہیں عقل نہیں آتی کہ مسلمانوں کے سامنے جا کے یہ باتیں مت کیا کرو۔ اولا یعلمون، اب اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو خفیہ طور پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو پٹیاں پڑھا رہے ہیں، اولا یعلمون، کیا انہیں اس بات کا علم نہیں، جب یہ بات نہیں جانتے، ان اللہ یعلم، کہ اللہ تو جانتا ہے، ما یسرون، جو ان کے اندر چھپا ہوا ہے، یا جو وہ چھپا کے رکھتے ہیں، وما یعلنون، اور وہ جو ظاہر کرتے ہیں، اللہ کو بتانے کی کیا ضرورت ہے، اللہ تو ان سب چیزوں کو جانتا ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں امیون کچھ ان پڑھ ہیں، امی کہتے ہیں ان پڑھ، لا یعلمون، جو نہیں جانتے، الکتاب، کتاب کو، الا امانیہ، مگر صرف اس کو پڑھ لینا یا اپنی خواہشات کا اظہار کرنا، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ نہیں ہے مگر صرف گمان، گمان کے سوا، وہم کے سوا ان کا کچھ نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھیں گے کہ کل اللہ کے ہاں وہ ان باتوں کی وجہ سے بخشے جائیں گے، تو یہ ان کا وہم اور گمان تو ہو سکتا ہے، حقیقت کچھ نہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ، تو خرابی ہے ان کے لیے، یکتبون، جو لکھیں، الکتاب، کتاب، بِأَیْدِیہِم، اپنے ہاتھوں سے۔ یہ یہودی علماء کرتے تھے، یہودیوں کی کتابیں ہمارے قرآن کی طرح لوگوں کے سامنے نہیں ہوتی تھی۔ آج اللہ کا کرم کہ ہمارے غریب سے غریب کے گھر میں 2-2 3-3 قرآن پاک ہوتے ہیں۔ پڑھنا نہ پڑھنا تو اپنے مقدر کی بات ہے نا، ہوتے ہیں، لیکن یہودیوں عیسائیوں کے پاس کسی کے پاس ان کی کوئی کتاب نہیں ہوتی تھی۔ وہ جو ان کے پادری اور راہب ہوتے تھے، کتابیں ان کے قبضے میں ہوتی تھی، غریبوں کو غریبوں کے مطابق وہ چینج کر کے لکھ کے لا کے حکم سنا دیتے، اور امیروں کو امیروں کے مطابق ان سے پیسہ لیتے اور حکم لکھ کے لے آتے۔ یہی تو وجہ تھی کہ رب نے کہا کہ اب اس کتاب کی حفاظت ہم کریں، یہی وجہ تھی۔ تو ثم یقولون، خود لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ کیوں؟ لیشتروا بہ، تاکہ وہ اس کے بدلے میں لیں، ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت، تھوڑا مول، دنیا کی حقیر چیز، مال و دولت لے کے اللہ کے کلام کو بدلیں، اس لیے وہ ایسا کہتے ہیں۔ فویل لہم، پس خرابی ہے ان کے لیے،
मिम्मा कतबत ऐदीहिम, जो उनके हाथों ने लिखा, ववैलुल लहुम, और खराबी है उनके लिए, मिम्मा यक्सिबून, जो कुछ उन्होंने कमाया। और वो कहते क्या हैं? वक़ालू लन तमस्सना, इतने बुरे काम करने के बाद दावे क्या हैं? कहते हैं कि हरगिज़ ना छुएगी हमें अन्नारु, आग दोज़ख की, इल्ला अय्यामन मादूदा, सिवाय गिनती के दिनों के। वो गिनती के दिन क्या थे? वो जिन दिनों में इन्होंने बछड़ा बना के पूजा था ना, उसकी मुद्दत या 7 दिन थी या 40 दिन थी। तो इनका कहना था कि हम तो अल्लाह के बड़े मुक़र्रिब हैं, या तो हमें दोज़ख की आग छुए तक ही नहीं, या फिर अगर हमें अल्लाह ने अजाब दिया भी तो या 7 दिन या 40 दिन, जो भी उनके बछड़े के पूजने के थे, बस। अब अल्लाह कह रहा है, कुल, ए हबीब आप इनसे ज़रा पूछें, आप इनसे फरमाएं, अत्तखज़्तुम, क्या तुमने बना रखा है या ले रखा है, इंदल्लाहि अहदन, अल्लाह से कोई अहद, फलन युखलिफल्लाहु, तो अल्लाह उसके खिलाफ नहीं करेगा, अहदहु, जो उसने अहद कर रखा है। ऐसा तो कुछ है ही नहीं, अल्लाह ने ना तुमसे अहद किया और ना अल्लाह अपने अहद के कोई खिलाफ करता है। तो अम तक़ूलूना, या फिर अल्लाह पर तुम ये कहते हो, मा ला तालमून, जो तुम्हें खुद ही इल्म नहीं, जो तुम खुद ही नहीं जानते। बला, हाँ क्यों नहीं, मन कसब सय्यतन, जो गुनाह कमाए, व अहातत, और घेर ले, बिही उसको, खतीआतुहु, उसकी खता, फ़उलाइका अस्हाबुन नार, तो वो पक्के दोज़खी हैं, अब उनको कोई दोज़ख से बचा नहीं सकता। हम फ़ीहा खालिदून, वो निकलने की भी ना सोचे, बल्कि वो हमेशा वहाँ रहेंगे। और वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, और वो लोग जिन्होंने ईमान कबूल किया या जो ईमान लाए और अच्छे अमाल किए, उलाइका अस्हाबुल जन्ना, वो जन्नत वाले हैं, हम फ़ीहा खालिदून, वो जन्नत में हमेशा रहेंगे। वइज़ अख़ज़ना, अब अल्लाह फिर उनसे कह रहा है कि याद करो ज़रा, जब हमने लिया मीसाका, पक्का वादा, एक होता है अहद, एक होता है मीसाक। मीसाक होता है इंतहाई मजबूत और पक्का वादा, दस्तावेज। किससे? बनी इसराइल से। किस बात का? ला ताबुदूना, कि ना पूजो इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी को, वबिल वालिदैनी, और कौन सा हमने पक्का वादा लिया कि वालिदैन के साथ एहसाना, भलाई करो, वज़िल कुर्बा, और क़राबतदारों से, वल यतामा, और यतीमों से, वल मसाकीन, और मिस्कीनों से, वक़ूलू, यानी इन सब के साथ क्या करो? भलाई करो। वक़ूलू लिन्नासी हुस्ना, और लोगों से हमेशा अच्छी बात कहो। वाक़ीमुस्सला, और नमाज कायम रखो। व आतुज़्ज़का, और ज़कात दो। ये सब कुछ हमने कहा, तो ऐ यहूदियों, तुमने क्या किया? सुम्मा तवल्लैतुम, फिर तुम फिर गए, इल्ला क़लीलन मिनकुम, सिवाय तुम में से थोड़े लोगों के, व अंतुम मुअरिदून, और तुम हो ही मुँह मोड़ने वाले। यहाँ क्या कहा कि अच्छी बात लोगों से कहो। ये अच्छी बात क्या है? हर वो बात जो बंदे को नेकी की तरफ लाए, भलाई की तरफ लाए, दीन की तरफ लाए, उसको फ़ायदे की तरफ लाए, ये सारी बातें अच्छी बातें हैं। और हमेशा हमें लोगों के साथ इसी तरह की गुफ्तगू करनी चाहिए जिससे ताल्लुकात अच्छे कायम हों और लोग तुम्हारी सोहबत और तुम्हारी गुफ्तगू की वजह से बुराई के रास्ते को छोड़कर अच्छाई की तरफ आ जाए। आपने देखा कि इस आयत में अल्लाह ताला ने हुकूकुल इबाद का सबक कितने आसान तरीके से दिया। यह हुकूकुल इबाद है ना, किस का जिक्र किया गया? माँ बाप का, रिश्तेदारों का, यतीमों का, मिस्कीनों का और अवामुन नास का। हर एक का जिक्र करके आपको बताया गया कि इनके साथ आपको कैसे रहना चाहिए और किस तरीके से इनके साथ ताल्लुक़ रखने चाहिए। हम इस चीज़ को पता
کوئی ویلیو نہیں دیتے. ایسے ہی ہے نا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نیکی یہ ہے کہ ہم نمازی ہوں, ہماری نیکی یہ ہے کہ ہم اپنے روزے رکھیں, بس کوئی مرتا ہے تو مرے, کوئی جیتا ہے تو جیے, کسی کی ہمیں کیا پرواہ ہے. لیکن میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جس کے پاس ساز و سامان نہیں, پیسہ نہیں, درہم نہیں, دینار نہیں, یقیناً وہی مفلس ہے. آپ نے ارشاد فرمایا میری امت میں, میری طرف دیکھ کے جملہ سنیے, جن کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں وہ کھولیں ذرا, ساری آنکھیں کھول کے مجھے دیکھیں. فرمایا میری امت میں سے مفلس وہ ہے, کیا بولا میں نے؟ جس کے پاس نماز بھی ہوگی, روزہ بھی ہوگا, زکوٰۃ بھی ہوگی, وہ سب کچھ لے کے قیامت میں آئے گا, مگر وہ مفلس کیوں ہوگا؟ وہ مفلس اس طرح ہوگا کہ اس نے نمازوں کے ساتھ, روزوں کے ساتھ, زکوٰۃ کے ساتھ, نیکیوں کے ساتھ لوگوں کو گالیاں بھی دی ہوگی, لوگوں کو کسی پہ تہمت لگائی ہوگی, کسی کا دل دکھایا ہوگا, کسی کا حق مارا ہوگا, مگر نمازیں بھی ہوں گی, روزے بھی ہوں گے, زکاتیں بھی ادا کی ہوں گی, صدقے بھی دیے ہوں گے. اب کیا ہوگا؟ اب اس کے چاروں طرف وہ لوگ آ جائیں گے. اللہ فرمائے گا کہ جتنی جتنی زیادتی اس نے کسی کے ساتھ کی ہوئی ہے نا, اتنی اتنی اس کی نیکیاں نکالتے جاؤ, نکالتے جاؤ, نکالتے جاؤ, اور سب کو دیتے جاؤ. پیچھے کیا بچا؟ مفلسی, غریبی, ناداری. اور اب نیکیاں گئی, بندے ابھی بھی کھڑے ہیں. ایک بھی کہہ رہا ہے میرے ساتھ بھی زیادتی ہوئی, دوسرا کہہ رہا ہے اس نے مجھے بھی گالیاں دی تھی, تیسرا کہہ رہا ہے اس نے میرے اوپر ناحق تہمت لگائی تھی. بندے ابھی بچے ہوئے ہیں. اب کیا ہوگا؟ اب اللہ کے نبی نے جو فرمایا نا, اسے خوف زدہ ہو کے سنو. اللہ کے نبی نے فرمایا اب نیکیاں لے کے تو جو جانے تھے چلے گئے, بندے ابھی کھڑے ہیں. تو اللہ فرمائے گا کہ اب دیکھو کہ ان حقداروں کے پاس گناہ کتنے ہیں, اور کتنے کتنے گناہ اس کی تہمت کا بدلہ بنتے ہیں. ان سب کے گناہ لے کے اس پہ ڈال دو. کہاں گئی نمازیں, کہاں گئے روزے, کہاں گئی عبادتیں؟ یہ ضابطہ ہے ہمارا, یہ دین ہے ہمارا. ہم نے اس کو سیکھنا ہے, ہم نے اس کو اختیار کرنا ہے. ہم روزہ رکھ کے بھی روزہ برباد کر رہے ہوتے ہیں, ہم نماز پڑھ کے بھی نماز کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں, تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے اپنا بیڑا غرق کر رہے ہوتے ہیں. سامعات محتشم, اس اصل دین کی طرف آئیے. اب ہمارے پاس توبہ کرنے کے دن ہے نا, اپنے آپ کو سنوارنے کے خوبصورت دن ہیں. تو اس خوبصورت گفتگو کو اپنے دلوں میں اتار کے آج سے توبہ کیجیے, آج سے ان چیزوں کا محاسبہ کرنا شروع کیجیے. اگر قیامت میں امیر ہو کے جانا چاہتے ہیں تو پھر نمازوں کے ساتھ اللہ کے بندوں کے حق بھی ادا کیجیے. وہ عام لوگ ہیں, محلے دار ہیں, رشتہ دار ہیں, یا کوئی بھی ہے. پھر اللہ فرما رہا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا, اور جب ہم نے تم سے لیا میثاقکم, پکا وعدہ, کس بات کا؟ لا تسفکون دماءکم, کہ تم خون نہیں بہاؤ گے, اور ولا تخرجون انفسکم, اور اپنوں کو تم اپنی بستیوں سے نہیں نکالو گے, من دیارکم ثم اقررتم, پھر تم نے اس کا اقرار بھی کر لیا, وانتم تشہدون, اور تم گواہ بھی ہو اس بات کو. مگر ثم انتم ہؤلاء, اے لوگو تم نے کیا کیا؟ تقتلون انفسکم, تم اس کے باوجود اپنوں کو قتل بھی کرنے لگے. وتخرجون فریقا منکم, اور اپنوں میں سے ایک گروہ کو اپنے وطن سے نکالنے لگے. تظاہرون علیہم, تم ان پر مدد دیتے ہو, یعنی ان کے خلاف, بالاسم, گناہ کے ساتھ, والعدوان, اور زیادتی کے ساتھ. وَإِن یَأْتُوکُمْ, اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس اسارا, قیدی ہو کر, تفادوہم, تو تم ان کا فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ, حالانکہ
حرام تھا علیکم تم پر اخراجہم ان کا نکالنا بھی. کیا مطلب؟ دو باتیں تھی نا جن سے اللہ نے منع کیا کہ اپنوں پہ ظلم کر کے انہیں بستیوں سے نکالنا بھی نہیں اور ان کے خلاف مدد بھی نہیں کرنی دوسرے فریق کی دشمنوں کی. تو تم کیا کرتے ہو؟ نکال تو لیتے ہو مگر جب قیدی ہو کے آتے ہیں تو فدیہ دے کے چھڑا لیتے ہو. کیا مطلب؟ اپنی جس جگہ پہ مرضی ہوتی ہے اس کو مان لیتے ہو اور جہاں تمہاری مرضی نہیں ہوتی وہاں میرے عہد کو مانتے نہیں. اور یہی کچھ آج ہم کر رہے ہیں. یہی کر رہے ہیں نا؟ بولیے تو صحیح نا. یہی کچھ آج ہم کر رہے ہیں. جو بات ہمیں آسان لگتی ہے اور جو ہمارے دل کو لگتی ہے جہاں ہمارا فائدہ ہوتا ہے وہاں ہم قرآن کی بات کر لیتے ہیں. جب ہمارا نقصان ہونے لگتا ہے نا اور کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں چل لیا قرآن پہ لا کے ہاتھ رکھو. اور جب اپنی باری آتی ہے قرآن پہ عمل کرنے کی تو کی کریے ایسے زمانے سے عمل ہو سکتا ہے. پھر ہمارا یہ ڈائلاگ ہوتا ہے. تو پھر وہی کچھ وہ کرتے تھے وہی آج ہم کر رہے ہیں. تو عبرت کیا ہے؟ سیکھنا کیا ہے کہ اگر ان پہ یہ غضب پہ غضب نازل ہو رہے ہیں تو اے مسلمان تو کس بھروسے پہ بیٹھا ہوا ہے؟ کیا اللہ کا غضب تیرے اوپر نازل نہیں ہوگا؟ تجھے بھی تو ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. اور افتؤمنون ببعض الکتاب تو لوگوں کیا کتاب کے بعض حصے پر تم ایمان لاتے ہو وتکفرون ببعض اور بعض کا انکار کرتے ہو. فما جزاء من یفعل ذلک تو کیا بدلہ ہوگا ایسا کرنے والے کا؟ منکم تم میں سے الا خزی سوائے رسوائی کے فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں. ویوم القیامت اور قیامت میں کیا ہوگا؟ یردون وہ لوٹائے یا پھیرے جائیں گے الی اشد العذاب سخت ترین عذاب کی طرف. وما اللہ بغافل عما تعملون اور اللہ تمہارے کرتوتوں سے غافل نہیں ہے. اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں جن کی باتیں بیان ہو رہی ہیں. اللہ فرما رہا ہے یہی وہ لوگ ہیں اشتروا الحیات الدنیا جنہوں نے دنیا کو خرید لیا دنیا کی زندگی کو خرید لیا. کس کے بدلے؟ آخرت کے بدلے. آخرت برباد کر لی دنیا بنا لی. فلا یخفف تو نہ ہلکا ہوگا عنہم العذاب ان سے عذاب ولا هم ينصرون اور نہ ان کی کچھ مدد ہوگی آخرت. وَلَقَدْ آتَيْنَا اور بے شک ہم نے عطا کی موسیٰ کو کتاب وقفینا اور پے در پے بھیجے. پے در پے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لگاتار ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا تیسرے کے بعد چوتھا. پے در پے بھیجے ہم نے من بعد ہی اس کے بعد بالرسل رسول. کس کے بعد؟ موسیٰ کے بعد. موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 4000 نبی دنیا میں آئے ہیں. اب بھی ہدایت کی کمی تھی؟ اب بھی گمراہ ہونے کی کوئی گنجائش تھی؟ نہیں. مگر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا ماننا تھا؟ انہوں نے تو نبیوں کا انکار کیا. وہ تو قتل کرنے سے بھی باز نہیں آئے. وہ تو نبیوں کو شہید بھی کرتے رہے. اور جب اللہ کے نبی عیسیٰ آئے تو فرمایا وآتینا عیسیٰ ابن مریم اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو البینات روشن نشانیاں دی. یہ کون سی نشانیاں تھیں؟ وہ جو معجزے تھے. آپ مردوں کو زندہ کرتے تھے, آپ پیدائشی نابینا کو نظر عطا کرتے تھے, آپ کوڑ کے مریضوں پہ دم کرتے تھے تو وہ ٹھیک ہو جاتے تھے, آپ مٹی سے پرندہ بنا کے اس کے اندر روح پھونکتے وہ اڑنے لگ جاتا تھا. یہ تھی روشن نشانیاں جو عیسیٰ کو اللہ نے عطا کی. اور کہا کہ وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے اس کی مدد کی یا اس کو مضبوط کیا بروح القدس روح القدس سے. روح القدس کون ہے؟ جبریل. پتہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سین کیا ہوتا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے ایک باڈی گارڈ رکھا تھا. آپ سوچیں گے وہ کون ہے؟ ایک باڈی گارڈ تھا آل ٹائم سفر میں حضر میں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتا. وہ پتہ ہے کون تھا؟ پوچھے نا کون تھا؟ وہ حضرت جبریل تھے. آل ٹائم سفر میں حضر میں ہر وقت حضرت جبریل آپ کے ساتھ ہوتے. اللہ نے فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. روح القدس جبریل کا نام ہے کہ ہم نے اس کو
جبریل سے ہر وقت مضبوط رکھا، اس کو مدد دی۔ کتنی بڑی شان کی بات ہے کہ ہر وقت اللہ نے اپنے نبی کو یہ مقام دیا۔ اس سے بڑی شان کی بات بتاؤں، میرے اور آپ کے نبی نے اپنے صحابی حضرت حسان بن ثابت کو ممبر پہ بٹھایا، کہا حسان تم نے میری بڑی پیاری نعت لکھی ہے، ذرا میرے سامنے میرے ممبر پہ بیٹھو، میں تمہارے سامنے زمین پہ بیٹھتا ہوں اور میرے سامنے بیٹھ کر میری نعت سناؤ۔ جب حضرت حسان بن ثابت نے حضور کو نعت سنائی نا تو حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی اللہ کی بارگاہ میں، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ میرے حسان کی مدد جبریل امین کے ساتھ فرما۔ سوچیے اللہ نے آپ کو کیسی امت بنایا ہے کہ ہمارے آقا اپنے غلاموں کے لیے جبریل کی مدد کی دعا کر رہے ہیں، جبریل کے ساتھ مضبوط ہونے کی دعا فرما رہے ہیں۔ اور افکلما جاءکم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا جب کبھی تمہارے پاس رسول، وہ رسول تشریف لائے، یہ کون رسول ہیں؟ یہ ہمارے پیارے آقا کی طرف اشارہ ہے۔ بیمار وہ لا تہوا، جو تمہیں پسند نہیں آئے، انفسکم، تمہیں یعنی خود تمہیں جو پسند نہیں آئے، استکبرتم، تو تم نے کیا کیا؟ تکبر کیا، غرور کیا۔ ففریقا کذبتم، تم میں ایک گروہ کو تم جھٹلاتے تھے، وفریقا تقتلون، اور ایک گروہ کو تم شہید کرتے تھے، یعنی نبیوں میں سے بعض کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو تم نے شہید کر دیا۔ تمہاری ہسٹری تو یہ ہے۔ وقالوا قلوبنا غلف، اور اوپر سے یہ یہودی کہتے کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہیں، اور یہ لفظ وہ مذاق کے طور پہ کہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، پردے نہیں پڑے، بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ فقلیلا، بس بہت تھوڑے ہیں، ما یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں۔ ولما جاءہم کتاب، اور جب وہ کتاب ان کے پاس آئی، کون سی کتاب؟ یہ کتاب جو آج آپ کے ہاتھوں میں ہے، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، کس شان کے ساتھ آئی؟ مصدق لما معہم، جو کتابیں ان کے ساتھ تھیں ان کی تصدیق کرتی ہوئی، یعنی قرآن نے ہمیں بتایا نا کہ توریت بھی اللہ کی کتاب ہے، قرآن نے بتایا انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، قرآن نے بتایا زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، تو ساری کتابوں کی تصدیق ہو گئی، قرآن کے ذریعے ہمیں سچ مل گیا۔ تو وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اس سے پہلے وہ لوگ تھے، یستفتحون، فتح کی دعا کرتے، علی الذین کفروا، کافروں کے مقابلے میں۔ فلما جاءہم، پھر جب وہ آ گیا، ما عرفوا، جس کو انہوں نے پہچان لیا، کفروا بہ، تو اس کا انکار کر بیٹھے۔ فلعنۃ اللہ علی الکاذبین، تو جھوٹوں علی الکافرین، کافروں پر اللہ کی لعنت، یعنی پہلے ان کی کتابوں میں ہمارے نبی کا ذکر، آپ کی شان، آپ کا مقام، سب کچھ لکھا تھا۔ تو جب یہ اپنے زمانوں میں جاتے تھے نا جنگوں پہ اور کوئی مصیبتیں ان پہ آتی، تو یہ ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ یا اللہ وہ جو تیرا آخری نبی آنے والا ہے نا، اس نبی کے صدقے ہمیں فتح عطا فرما، تو اللہ فتح عطا کر دیتا۔ مگر اب کیا ہوا؟ اب جب نبی تشریف لے آئے، اب انہیں حقیقت حال نظر آئی، تو حسد کی وجہ سے، کہ پہلے تو نبوت والے ہم کہلاتے تھے، اب نبوت والے بنی اسماعیل ہو جائیں گے، وہ عزتیں ہماری رخصت ہو جائیں گی، اس حسد کی وجہ سے وہ حضور پر ایمان نہیں لائے۔ بے سمجھ کرو بھی، بہت برا ہے جو انہوں نے خریدا، انفسہم، اپنی جانوں کے بدلے، این یکفروا، کہ وہ منکر ہوں، بما انزل اللہ، اللہ کے اتارے سے، بغیًا، سرکشی کی وجہ سے، یا حسد کی وجہ سے، یا جلن کی وجہ سے، این ینزل اللہ، کہ اللہ اتارے، من فضلہ، اپنے فضل سے، من یشاء، جس پر چاہے، من عبادہ،
اپنے بندوں میں سے. فباؤ تو وہ لوٹے یا سزاوار ہوئے یا مستحق ہوئے بغضب علی غضب، غضب پر غضب کے ساتھ. ایک غضب ان کا یہ تھا کہ جو پہلے نبی کو جھٹلایا، اور دوسرا غضب یہ کہ انہوں نے اللہ کے آخری نبی محبوب کو جھٹلایا. بل الکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب مہین، ذلت کا، رسوائی کا، خواری کا عذاب ہے. وَإِذَا قِيلَ، اور جب ان سے کہا جائے، وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جائے لَهُمْ، ان سے، آمنو، کے ایمان لاؤ، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے اتارا، تو قالو، کہتے ہیں، نؤمنو، ہم ایمان لائیں گے، یا ہم ایمان لاتے ہیں، بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، جو ہم پر اترا، یعنی جو ہماری کتابیں ہیں، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، جو اس کے علاوہ یعنی جو قرآن ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں. وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ حق ہے، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، ان کے ساتھ والے کلام کی تصدیق کرنے والا ہے. قل، آپ فرما دیجئے، یعنی آپ ان سے پوچھئے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، تو پھر تم نے پہلے نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ اگر تم ان پر ایمان لاتے ہو پہلے کلام پہ، تو وہ پہلا کلام تو انہی کا تھا، تو پھر تم نے انہیں قتل کیوں کیا؟ من قبل، پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم پہلے کلام پہ ایمان لاتے ہو. تم تو خود ہی اپنی بات پہ جھوٹے ہو. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ، اور بے شک لے کر آئے موسیٰ، بالبینات، کھلی نشانیاں، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، اب یہ تمہارے کرتوت ہے کہ تم نے ان کے بعد بچڑا بنا لیا، اور تم تھے ہی ظالم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یہ پھر پیچھے والی آیات دہرا کے ان کو یاد دلائی جا رہی ہیں کہ جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا تھا، اور ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو اٹھایا تھا، اور یہ کہا تھا کہ اس کو، کلام کو مضبوطی سے تھام لو اور غور سے سنو، تو تم نے صاف کہا کہ ہم نے اس کو سنا مگر ہم نے اس کی نافرمانی کی. اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت بھر دی گئی تھی، یعنی انہیں پلا دی گئی تھی. کس وجہ سے؟ ان کے کفر کی وجہ سے. تو آپ فرما دیجئے کہ کیا ہی برا ہے، یامرکم بہ ایمانکم، جس کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دیتا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم اسی کو ایمان سمجھتے ہو یا اگر تم ایمان والے ہو. آپ انہیں فرما دیجئے، ان کانت لکم الدار الآخرۃ، اگر تمہارے لیے آخرت کا کوئی گھر ہے، عند اللہ، خالصتاً، خالص اللہ کے پاس، من دون الناس، اور لوگوں کے علاوہ. اگر تم کہتے ہو کہ ہمارا آخرت میں بڑا مقام ہے، تو پھر تم آخرت کی فکر کرو نا. تو کیا کرو؟ فتمنوا الموت، پھر تم موت مانگو اللہ سے اور جاؤ اپنے گھر. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. لیکن قرآن نے کہا کہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، قطعاً وہ موت نہیں مانیں گے، کبھی بھی مانگیں گے نہیں. بما قدمت ایدیہم، ان کرتوتوں کی وجہ سے جو انہوں نے آگے بھیجے ہوئے ہیں. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو جانتا ہے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور بے شک تم ضرور پاؤ گے انہیں، احرص الناس، اور لوگوں سے زیادہ حریص، کس پہ؟ اس دنیا کی زندگی پہ. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکوں سے، یود احدہم، ہر ایک کو تمنا ہے، لو یعمر، کہ کاش انہیں عمر دی جائے. تم نے جھٹلایا اور بعض کو تم نے شہید کر دیا. تمہاری ہسٹری تو یہ ہے. وقالوا قلوبنا غلف، اور اوپر سے یہ یہودی کہتے کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہیں، اور یہ لفظ وہ مذاق کے طور پہ کہتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، پردے نہیں پڑے. بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت فرمائی. فقلیلا، بس بہت تھوڑے ہیں، ما یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں. ولما جاءہم کتاب، اور جب وہ کتاب ان کے پاس آئی. کون سی کتاب؟ یہ کتاب جو آج آپ کے ہاتھوں میں ہے. من عند اللہ، اللہ کے پاس سے. کس شان کے ساتھ آئی؟ مصدق لما معہم، جو کتابیں ان کے ساتھ تھیں ان کی تصدیق کرتی ہوئی.
یعنی قرآن نے ہمیں بتایا نا کہ توریت بھی اللہ کی کتاب ہے، قرآن نے بتایا انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، قرآن نے بتایا زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، تو ساری کتابوں کی تصدیق ہو گئی، قرآن کے ذریعے ہمیں سچ مل گیا۔ تو وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اس سے پہلے وہ لوگ تھے یستفتحون، فتح کی دعا کرتے، علی الذین کفروا، کافروں کے مقابلے میں، فلما جاءہم، پھر جب وہ آ گیا، ما عرفوا، جس کو انہوں نے پہچان لیا، کفروا بہ، تو اس کا انکار کر بیٹھے، فلعنۃ اللہ علی الکاذبین، تو جھوٹوں علی الکافرین، کافروں پر اللہ کی لعنت۔ یعنی پہلے ان کی کتابوں میں ہمارے نبی کا ذکر، آپ کی شان، آپ کا مقام سب کچھ لکھا تھا، تو جب یہ اپنے زمانوں میں جاتے تھے نا جنگوں پہ اور کوئی مصیبتیں ان پہ آتی، تو یہ ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ یا اللہ وہ جو تیرا آخری نبی آنے والا ہے نا، اس نبی کے صدقے ہمیں فتح عطا فرما، تو اللہ فتح عطا کر دیتا۔ مگر اب کیا ہوا؟ اب جب نبی تشریف لے آئے، اب انہیں حقیقت حال نظر آئی، تو حسد کی وجہ سے، کہ پہلے تو نبوت والے ہم کہلاتے تھے، اب نبوت والے بنی اسماعیل ہو جائیں گے، وہ عزتیں ہماری رخصت ہو جائیں گی، اس حسد کی وجہ سے وہ حضور پر ایمان نہیں لائے۔ بئس ما اشتروا بہ، بہت برا ہے جو انہوں نے خریدا، انفسہم، اپنی جانوں کے بدلے، ان یکفروا، کہ وہ منکر ہوں، بما انزل اللہ، اللہ کے اتارے سے، بغیًا، سرکشی کی وجہ سے، یا حسد کی وجہ سے، یا جلن کی وجہ سے، ان ینزل اللہ، کہ اللہ اتارے، من فضلہ، اپنے فضل سے، من یشاء، جس پر چاہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، فباءوا، تو وہ لوٹے یا سزاوار ہوئے یا مستحق ہوئے، بغضب علی غضب، غضب پر غضب کے ساتھ۔ ایک غضب ان کا یہ تھا کہ جو پہلے نبی کو جھٹلایا، اور دوسرا غضب یہ کہ انہوں نے اللہ کے آخری نبی محبوب کو جھٹلایا۔ وَلِلْكَافِرِينَ، اور کافروں کے لیے، عذاب مہین، ذلت کا، رسوائی کا، خواری کا عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب ان سے کہا جائے، وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جائے، لَهُمْ، ان سے، آمنو، کے ایمان لاؤ، بما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا، تو قالو، کہتے ہیں، نؤمن، ہم ایمان لائیں گے، یا ہم ایمان لاتے ہیں، بما انزل علینا، جو ہم پر اترا، یعنی جو ہماری کتابیں ہیں، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، جو اس کے علاوہ یعنی جو قرآن ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں، وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ حق ہے، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، ان کے ساتھ والے کلام کی تصدیق کرنے والا ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، یعنی آپ ان سے پوچھئے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، تو پھر تم نے پہلے نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ اگر تم ان پر ایمان لاتے ہو پہلے کلام پہ، تو وہ پہلا کلام تو انہی کا تھا، تو پھر تم نے انہیں قتل کیوں کیا؟ من قبل، پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم پہلے کلام پہ ایمان لاتے ہو، تم تو خود ہی اپنی بات پہ جھوٹے ہو۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ، اور بے شک لے کر آئے موسیٰ، بالبینات، کھلی نشانیاں، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، اب یہ تمہارے کرتوت ہے کہ تم نے ان کے بعد بچڑا بنا لیا، اور تم تھے ہی ظالم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یہ پھر پیچھے والی آیات دہرا کے ان کو یاد دلائی جا رہی ہیں کہ جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا تھا، اور ہم نے تمہارے اوپر کوئی طور کو اٹھایا تھا، اور یہ کہا تھا کہ اس کو، کلام کو مضبوطی سے تھام لو اور غور سے سنو، تو تم نے صاف کہا کہ ہم نے اس کو سنا مگر ہم نے اس کی نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں بچنے کی محبت بھر دی گئی تھی، یعنی انہیں پلا دی گئی تھی، کس وجہ سے؟ ان کے کفر کی وجہ سے۔ تو آپ فرما دیجئے کہ کیا ہی برا ہے، یامرکم بہ ایمانکم، جس کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دیتا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم اسی کو ایمان سمجھتے ہو یا اگر تم ایمان والے ہو۔
آپ انہیں فرما دیجئے ان کانت لکم الدار الآخرۃ، اگر تمہارے لیے آخرت کا کوئی گھر ہے، عند اللہ خالصتاً، خالص اللہ کے پاس، من دون الناس، اور لوگوں کے علاوہ، اگر تم کہتے ہو کہ ہمارا آخرت میں بڑا مقام ہے تو پھر تم آخرت کی فکر کرو نا، تو کیا کرو، فتمنوا الموت، پھر تم موت مانگو اللہ سے اور جاؤ اپنے گھر، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ لیکن قرآن نے کہا کہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، قطعاً وہ موت نہیں مانیں گے، کبھی بھی مانگیں گے نہیں، بما قدمت ایدیہم، ان کرتوتوں کی وجہ سے جو انہوں نے آگے بھیجے ہوئے ہیں، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو جانتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور بے شک تم ضرور پاؤ گے انہیں، احرص الناس، اور لوگوں سے زیادہ حریص، کس پہ، اس دنیا کی زندگی پہ، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکوں سے، یَوَدُّ أَحَدُهُمْ، ہر ایک کو تمنا ہے، لَوْ يُعَمَّرُ، کہ کاش انہیں عمر دی جائے،